أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت کے ساتھ درود و سلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك الصلاة والسلام عليك حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کے فضل و کرم سے میں آپ سب جمعۃ المبارک کی ان پاکیزہ گھڑیوں میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی حاضری قبول فرمائے، جو سنے سنائے اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حجاج کرام حرمین پاک بیت اللہ شریف اور حج کے لیے تشریف لے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرمائے۔ جو بھی آپ نیک تمنا لے کر آئے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی نیک تمنائیں خواہشات پوری فرمائے اور اس جمعے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ذی الحج کا پاکیزہ معطر مبارک عظمت والا عزت والا مہینہ یہ جا رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ 7 ذی الحج کو بروز سوموار یہ حجاج کرام احرام پہنیں گے، مینا کی طرف جائیں گے اور وہاں فریضہ حج ادا کریں گے۔ عرفات کی بہاریں، مزدلفہ، پھر یوم النحر، تو یہ سارا پروسیس جو ہے جیسے اللہ اس کے رسول نے فرمایا وہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے مناسک میں آسانی پیدا فرمائے، اور ہمارے ہاں چونکہ یہ چاند کا اللہ تعالیٰ نے سلسلہ بنایا ہے، اور ہمارے ہاں جو حج ہے یہ بدھ کو ہوگا، اور یوم النحر یعنی عید جو ہے یہ انشاءاللہ 29 بروز جمعرات کو ہوگی انشاءاللہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے مختلف حصوں میں چاند کے حساب سے اوقات مقرر فرمائے ہیں سورج اور چاند کے حوالے سے۔ تو دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان ایام کی برکت عطا فرمائے۔ میں نے پچھلے جمعۃ المبارک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے، آپ کی حیات مقدسہ کے حوالے سے، اور مدینہ پاک اور مکہ پاک کی عظمت کے حوالے سے چند معروضات آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا ہے، تو جن لوگوں کو ایمان دیا ہے ان پر زیادہ امتحان آتا ہے، اور جیسے جیسے ایمان کا درجہ بلند ہوتا جاتا ہے امتحان بھی بڑھتا جاتا ہے۔ جس کے پاس تھوڑا ہے اس پہ تھوڑا امتحان آتا ہے، ایمان کا لیول اتنا ہی ہے نا۔ جس کے پاس زیادہ ہے اس کے پاس اتنا امتحان آتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کہ ہم ایمان والوں کو ضرور آزماتے ہیں، ان کے رزق میں کمی کر کے، اولاد میں کمی کر کے، پھلوں میں کمی کر کے، اولاد میں کمی کر کے ہم آزماتے ہیں، لیکن بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو صبر کرتے ہیں، کیونکہ ان اللہ مع الصابرین۔ اور انسانوں میں سب سے بلند درجہ، جو اہل ایمان میں سب سے بلند درجہ ہے، وہ نبوت اور رسالت کا ہے۔ نبوت اور رسالت پر سب سے زیادہ امتحان آتے ہیں، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا سب سے زیادہ امتحان اور آزمائش میری کی گئی، یعنی جتنے امتحان اور آزمائشیں مجھ پر آئیں، مقام کیا ہے؟
آپ حبیب خدا ہیں، خاتم النبیین ہیں، مقام کعبہ کا حسین کے آپ منصب پر فائز ہیں، قرآن آپ کی عظمت کی گواہی دے رہا ہے، لیکن امتحان بھی اتنا ہی۔ تو میں نے شروع میں آپ کا جتنا امتحان کا لیول ہوتا ہے، ایمان کا لیول ہوتا ہے، امتحان بھی اسی لیول کا ہوتا ہے۔ پہلی کلاس کے بچے سے 10ویں کا سوال نہیں پوچھا جاتا، اور 10ویں کلاس سے 16ویں کا سوال یہ اسی سے پوچھا جاتا ہے جو اس لیول کا ہوتا ہے۔ پھر دیکھا جاتا ہے کون پاس ہو گیا، کون پاس نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کو بھی آزمایا، اور آزمایا کس میں؟ خواب میں۔ خواب میں آزمائش ہوئی، اور یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، یہ چھوٹی آزمائش نہیں ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ خواب اگر نبی کے علاوہ، رسول کے علاوہ کسی کو آئے تو وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو نبی اور رسول کو آتا ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے۔ اگر حکم آئے تو حکم ہوتا ہے، اگر منع کیا جائے تو منع کیا جاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خواب میں حکم دیتے ہیں اس بچے کو ذبح کرنے کا جو کئی دہائیوں کے بعد نصیب ہوا ہے، اور خواب میں فرمایا کہ ابراہیم یہ بچے کو ذبح کر دیں میری راہ میں۔ کس کی راہ میں؟ میری راہ میں ذبح کر دیں۔ اب صبح اٹھے، سوچا کہ یار خواب ہے تو، لیکن ہے حکم، تو خواب ہے تو آپ نے صبح کئی اونٹ ذبح کر دی، 100 اونٹ ذبح کر دی۔ تو لیکن دوسری رات آپ نے سوچا، اس رات کو سوچا، صبح اٹھے تو سوچا۔ اس دن کو یوم ترویہ کہتے ہیں، سوچنے کا دن۔ نبی نے جو سوچا اللہ نے اس دن کو بھی حج کا دن بنا دیا، کیونکہ وہ سوچ خدا کے لیے تھی، وہ سوچ خدا کے لیے تھی۔ اب دوسری رات پھر سوئے تو رات کو پھر خواب آ گیا اپنے بیٹے کو ذبح۔ تو صبح پتہ لگ گیا کہ یہ جو دوبارہ خواب آیا ہے یہ میرے رب کا حکم ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ میرے رب کا حکم ہے۔ لیکن پھر اتمام حجت کے لیے آپ نے اونٹ ذبح کیے، قربانی پیش کی، لیکن پتہ لگا، پہچان ہو گئی کہ میں نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہے۔ اب جو مقام ہے، جو ایمان کا لیول ہے جی، اس درجے کا امتحان ہے، اس درجے کا۔ ہمارا تو یہ ہے نا کہ ہمیں رات کو گرمی لگ جائے تو شکایت کرتے ہیں، چھوٹا کام، چھوٹے ہیں، ہم چھوٹے لوگ ہیں چھوٹے لوگ، اور چھوٹا ہی رہنا چاہیے، وہ بڑے لوگ ہیں۔ تو صبح اٹھے پتہ لگ گیا۔ اب جب پتہ لگ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اسی دن کو 9 تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے یوم عرفہ بنا دیا۔ عرفہ کہتے ہیں پہچان جانا، اور اسی نسبت سے اس میدان کا نام عرفات ہے، اور سارے کا سارا جو حج ہے وہ عرفات کے میدان میں رکنے کا نام ہے۔ جو عرفات میں رک گیا اس کا حج ہو گیا۔ اگر کسی نے سارے کام کر لیے، عرفات نہیں پایا تو اس کا حج نہیں ہوتا، اسے قضا کرنی پڑتی ہے۔ تو فرمایا جو یہاں آ گیا، کیونکہ میرے خلیل کو آج کے دن ہی پہچان ہوئی تھی کہ میں نے اپنے بچے کو ذبح کرنا ہے، اور پھر آپ نے ذبح کر دی، اونٹ ذبح کر دی۔ تیسرے دن رات پھر خواب آئی کہ بیٹے کو ذبح کرنا ہے، تو آپ کو پکا یقین ہو گیا کہ اب میں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا ہے اللہ کی راہ میں۔ تو قرآن پاک نے جو ہے وہ ان الفاظ کو اس طرح لکھا ہے۔ آپ نے فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ ارا کہتے ہیں ماضی کا صیغہ، میں نے دیکھ لیا ہے۔ یہ نہیں فرمایا میں دیکھتا ہوں یا دیکھوں گا، فرمایا میں نے دیکھ لیا ہے خواب میں، انی اذبحک، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ چھوٹا بچہ 13-14 سال کا ہو ہیں جی، تو کسی کی جرت ہے اسے کوئی، وہ آپ تو اس سے موبائل نہیں لے سکتے آج کل جو ماحول ہے، لیکن وہ خلیل ہیں۔ فرمایا میں خواب میں نے دیکھ لیا ہے کہ میں نے تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اب بیٹے نے کیا کہا؟ یا ابت تفعل ما تؤمر،
اے میرے باپ جیسا آپ کو حکم دیا گیا ہے، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، جیسا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ بیٹے نے یہ نہیں کہا کہ ابا جان جو دیکھا ہے وہ کریں، فرمایا نہیں، یا ابا تفعل ما تؤمر، وہ کریں جو آپ کو حکم دیا گیا۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے؟ اسماعیل کو آداب فرزندی۔ نبی ماں کے بطن میں بھی نبی ہوتا ہے، عالم ارواح میں بھی نبی ہوتا ہے، جوانی میں بھی بڑھاپے میں بھی وہ نبی ہوتا ہے، اور پڑھا پڑھایا آتا ہے۔ تو فرمایا میرے والد گرامی جو حکم دیا گیا ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا نا ہم آپ کو آزمائیں گے، اولاد میں کمی کر کے، رزق میں کمی کر کے، پھلوں میں کمی کر کے، زندگیوں میں کمی کر کے آزمائیں گے، لیکن وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو بشارت ہے۔ تو اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پتہ کیا جملہ ارشاد فرمایا کہ میرے باپ جو آپ کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کو حکم دیا کہ وہ کریں، ستاجدونی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ اپنے بیٹے کو صابر پائیں گے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں قربانی کا جانور یاد رہ گیا، لیکن جو خلیل اور ذبیح اللہ میں گفتگو ہوئی تھی وہ بھول گئے۔ جو مقصد تھا قربانی کا، جو قربانی کی غرض و غایت ہونی چاہیے، وہ ہم بھول جاتے ہیں۔ وہ قرآن پاک وہ پڑھیں نا، وہ آیا کریمہ، ایمان تازہ ہو جاتا۔ کیا گفتگو ہوئی تھی؟ دمبا تو بہت بعد میں آیا، جانور تو بہت بعد میں آئے، حضرت خلیل اور حضرت ذبیح کی بات پہلے ہوئی۔ اس گفتگو کو یاد رکھیں، ابا جان آپ مجھے صبر کرنے میں بالوں میں پائیں گے۔ تو اب کیا ہوا؟ آپ اپنے بیٹے کو لے کر چلے گئے۔ جو میں نے قرآن پاک کیا ہے کریمہ آپ کے سامنے چھوٹا سا ٹکڑا تلاوت کیا نا، جب آپ اپنے بیٹے کو لے کے جا رہے ہیں تو آپ نے فرمایا ماں سے پوچھ لینا چاہیے، ماں سے پوچھ لینا چاہیے۔ مائیں بڑی نرم دل ہوتی ہیں، بڑی نرم دل ہوتی ہیں، ان کی بد دعا بھی قبول نہیں ہوتی، ماں کی بد دعا بھی قبول نہیں ہوتی، بار بار کرے تو پھر، کیونکہ رب کو پتہ ہے کہ اس نے معافی مانگ لینی۔ حضور کی بارگاہ میں ایک عورت حاضر ہوئی، رہتے ہیں یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا بڑا بدتمیز ہے۔ آپ نے فرمایا اسے معاف کر دو۔ فرمایا اسے میں نے معاف نہیں کرنا۔ آپ نے صحابہ کو فرمایا آگ جلاؤ اور اس بچے کو اس آگ میں پھینک دو۔ جب آگ کا نام سنا تو ماں تڑپ گئی، ماں کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اس نے یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے کو جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ فرمایا اگر معاف نہ کیا یہ تو دنیا کی آگ ہے، اللہ اسے جہنم کی آگ میں جلا دے گا۔ تو اس لیے فرمایا یا رسول اللہ میں نے اسے معاف کیا۔ تو فرمایا ماں سے پوچھ لیتے ہیں۔ آپ حضرت حاجرہ کے پاس تشریف لائے، فرمایا کہ میں بیٹے کو لے کے جا رہا ہوں اور یہ نہیں بتایا کہ میں قربان کرنے کے لیے جا رہا ہوں، کیونکہ خام میں یہ بات آئی تھی، اس لیے آپ نے بتانا سمجھا، ضروری نہیں سمجھا، آپ بیٹے کو لے کے چل دیے، کیونکہ خام میں حکم آیا تھا، اس لیے اس کو پوشیدہ رکھا۔ جب جا رہے ہیں تو شیطان آ گیا۔ اب شیطان کو تو درد اٹھنی تھی اس نے کہ یہ اتنا بڑا مارکا ہو رہا ہے اور پتہ نہیں اس کا آگے کیا معاملہ ہوگا، میں یہیں اس کو روکتا ہوں۔ وہ بیس بدل کا حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ کے پاس ہے، کہنے لگا بی بی یہ جو اسماعیل کو لے کے جا رہے ہیں یہ اس کو ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ تو حضرت حاجرہ نے کوئی چیخو پکار نہیں کی، فرمایا مجھے یہ بتاؤ کہ یہ خود لے کے جا رہے ہیں یا ان کے رب نے حکم دیا ہے؟ ان کے رب نے حکم دیا ہے۔ تو کہنے لگا کہ ابراہیم ہے، رب کے حکم کے علاوہ تو کوئی کام نہیں کرتا، لیکن روکنا تمہارا فرض ہے، آپ روکیں، اس کو منع کریں، اس کے بدلے میں اور قربانی پیش کر دیں۔ تو حضرت حاجرہ نے فرمایا تم مجھے پیچھے جانے کی بات کرتے ہو، روکنے کی بات کرتے ہو، ایسے ہزاروں اسماعیل ہوں تو اگر اللہ کا حکم ہے تو میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ۔ یہ جو کعبہ کو رون کے ملی ہیں، یہ جو وہاں ہجوم عاشقاں ہے، یہ ان ہستیوں کی قربانیوں کا ثمر ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا نا غریب و سادہ اور رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ یہاں بڑی بڑی قربانیوں کے معاملات ہیں، تب جا کر یہ جگہ ثمر بہار ہوئی ہیں۔ تو فرمایا کہ
میں تو ایک نہیں ہزاروں اسماعیل اللہ کی بارگاہ میں قربان کر. پھر 3 جگہ اس نے روکا شیطان نے کہ کس طرح یہ معاملہ رک جائے. آپ نے بار بار پتھر مارے، جتنے پتھر مارے وہ مناسک حج بنتے گئے، اتنی بار ہی شیطان کو پتھر تا قیامت بجتے رہیں گے، رمی ہوتی رہے گی. ایک ایک ادا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضور علیہ السلام ہمارے آقا مولا نے جو ایک ایک ادا کا اظہار کیا، اللہ نے سب کو جمع فرما کے حج بنا دیا. حج کا کوئی بھی رکن دیکھیں اس کے پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ادا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ادا ہے، ان کے طریقہ کار ہے. حتیٰ کہ پانی آب زمزم کو بھی دیکھ لیں، اللہ نے اس پانی کا نام بھی زمزم رکھا ہے، جو حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا نے اپنی زبان سے کہا تھا. اسے کوئی نہیں کہتا کہ پانی لے کر آئے ہو وہاں سے، سارے یہی کہتے ہیں زمزم لے کے آئے ہو. اللہ زمزم کا معنی پانی تھوڑی ہوتا ہے، زمزم کا معنی ہوتا ہے رک جا رک جا. یہ وہی پانی جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے چلا تھا. تو حضرت حاجرہ نے فرمایا رک جا رک جا. اور حدیث پاک میں آتا ہے اگر آپ یہ نہ فرماتی تو زمزم کا پانی ساری دنیا کو بہا کر لے جاتا. تو کتنا پانی استعمال ہوتا ہے، کتنے حاجی لے کر آتے ہیں، سلسلہ جاری ہے. وہ کنویں سے پانی آ رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے، کبھی ختم نہیں ہوتا. تو فرمایا کہ اس کنویں کے پانی کو بھی وہی نام دیا گیا جو حضرت بی بی حاجرہ سلام اللہ علیہا نے. تو فرمایا کہ 3 جگہ پتھر مارے، اب شیطان کو ساری زندگی وہ پتھر پڑتے رہیں گے. ایک ایک ادا کو اللہ تعالیٰ نے جمع فرما کر اپنی پاکیزہ عبادت حج فرمایا. تو جب قربانی کا وقت آیا نا تو یہ کوئی آسان وقت تھوڑی ہوتا ہے کہ اپنا بیٹا جو کئی دہائیوں کے بعد نصیب ہوا ہے اسے قربان کر دیا جائے. تو آپ نے جب چھری چلائی، اور چھری بھی کافی تیز، تو چھری چلائی تو گردن پر چھری نہیں چلتی. اور قرآن میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو الٹا لٹایا، چہرہ اپنی طرف نہیں کیا تاکہ میرے اندر رحم نہ آ جائے، میرے اندر کوئی شفقت کا پہلو، خدا کے حکم کے درمیان میری محبت نہ آ جائے، میرے اوپر اس کی محبت غالب رہے، اس کا حکم غالب رہے، اس کی رضا غالب رہے. تو فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام الٹا جب انہیں کیا اور چھلی جب چرانے لگے تو چھری چلتی نہیں. پاس ایک پتھر پڑا ہوا تھا، آپ نے اس پتھر پر وہ چھری ماری، پتھر 2 ٹکڑے ہو گئے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے چھری کیوں اس گردن پر کیوں نہیں چلتی، پتھر کو 2 ٹکڑے کر دیا. فرمایا ابراہیم اللہ کے خلیل، ادھر حکم ہے چلنے کا، ادھر حکم نہیں ہے، ادھر چلنا نہیں ہے. اب جب آپ چھری چلاتے ہیں نہیں چلتی تو اللہ پاک نے یہ جملہ وحی کی صورت میں بھیج دیا، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم، اے میرے بندے، اے میرے خلیل، تو نے میری خواب کو سچا کر دکھایا. جو حکم میں نے آپ کو خواب میں دیا تھا وہ خواب آپ نے سچا کر دکھایا. اور ہم محسنین کو اسی طرح اجر دیتے ہیں، اسی طرح جزا دیتے ہیں. اب یہ چھری اس پر نہیں چلے، ایک خوبصورت جانور دمبے کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا. فوراً جبرائیل جاؤ، جا کر دیکھو، تم تو کہتے تھے کہ میرے جو بندے پیدا کرنے والا ہوں وہ زمین میں فتنہ و فساد کریں گے، آؤ میں تمہیں اپنا خلیل دکھاتا ہوں، میری رضا کے لیے میرے اپنے بچے کو قربان کر رہا. تو فرمایا اس کے نیچے دمبا رکھ دو تاکہ چھری گردن پر نہ چلے، دمبے کی گردن پر چلے. اللہ تعالیٰ نے یہاں کو قیمتی جانور نہیں بھیجا، وہ جانور بھیجا جو ہم کم تر سمجھتے ہیں. دمبے کو سارے کم تر سمجھتے ہیں، یہ بڑے بڑے بکرے اور بڑی، اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا جانور ہونا یہ کوئی بڑی قربانی ہو جاتی ہے. نہیں، قربانی وہ بڑی ہوتی ہے جس کو وہ قبول فرما لے. تو دمبا بھیجا اس لیے کسی جانور کو حقیر نہ سمجھے، کوئی موٹا فربا بھینسا یا گائے یا بڑا بکرا نہیں بھیجا، دمبا بھیجا کہ قبول ہے تو یہ بھی قبول ہے، اگر نہیں قبول تو بڑے سے بڑا جانور بھی قبول نہیں ہے. تو فرمایا ابراہیم آپ نے میری خواب کو سچا کر دکھایا، آپ مجھ سے محبت کرنے والے ہیں. وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. جب بھی میں نے اپنے ابراہیم بندے سے یہ کہا کہ اپنی گردن میرے سامنے جھکا دیں تو آپ نے اپنی گردن جھکا دی.
تو یہ اصل میں جو فلسفہ قربانی ہے یہ تسلیم و رضا کی داستان ہے. اپنی خواہشات، اپنے ارادے، اپنے ہر معاملے کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دینا، یہ فلسفہ قربانی ہے. بظاہر ہم وہ جانور پر چھری چلاتے ہیں، وہ ہم اپنی خواہشات پر چھری چلاتے ہیں. یا رب العالمین، جس طرح یہ میں جانور ذبح کر رہا ہوں سنت ابراہیمی کی پیروی میں، اگر وقت آیا تیری رضا کے لیے مجھے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑا تو میں ضرور کروں. ایک عہد نامہ ہوتا ہے. اور حضور نے فرمایا کہ ریاکاری سے بچو. جو قربانی ہے اس میں ریاکاری نہ کرو، کیونکہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ کو جانور کا گوشت نہیں پہنچتا، نہ ہی خون پہنچتا ہے، بلکہ تمہارے دلوں کے اندر جو تقوی ہے وہ رب کو پہنچتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کو اتنا پسند کیا، اس قدر خوش ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے سنت ابراہیمی کو حضور کی سنت میں جاری فرما دیا، حضور کی امت میں جاری فرما دیا. حضور کی امت میں یہ سنت ابراہیمی جاری ہوئی اور قیامت تک یہ سنت ابراہیمی جاری رہے گی، کیونکہ آپ نے اپنا سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دیا. جس پتھر پر قدم رکھے اللہ پاک نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. جہاں حضرت ہاجرہ دوڑی ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. جو لباس پہنتے تھے فرمایا حاجیو آؤ اپنے لباس اتارو، وہ 2 سفید چادریں پہن لو. جہاں جہاں اللہ کے بندین اور ہر نبی اور رسول اس نے خانہ کعبہ کا طواف کیا ہے. وہ خانہ کعبہ حاضر ہوا ہے کیونکہ یہ مرکز توحید ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی وحدت اور اس کی توحید کا مرکز ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ نے بیت اللہ شریف کو حجت جب فتح مکہ ہوا تو آپ نے اس کو تمام بتوں سے پاک کر دیا اور فرمایا بیت اللہ آئندہ کے بعد تیرے سب نے صفائی کی، لیکن جو صفائی میں کر رہا ہوں میری صفائی کے بعد تیرے اندر کبھی بھی شرک نہیں ہوگا. لبیک اللہم لبیک کی صدائی ہوتی رہے گی، کیونکہ پہلے نبی آئے، زمانہ گزرا، پھر بت پرستی شروع ہو گئی. نبی آیا، رسول آیا، پھر بت پرستی شروع ہو گئی. ان کے جانے کے بعد حضور نے فرمایا کعبہ تیری ایسی صفائی کر رہا ہوں کہ اس کے بعد تجھ میں شرک نہیں ہوگا، بت پرستی نہیں ہوگی، تو ہمیشہ شرک و بت پرستی سے پاک رہے گا. تو آپ نے صفائی فرمائی. پھر حضرت بلال حبشی کو فرمایا کہ خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دو، کلمہ توحید بلند کرو، اللہ اکبر کی صدا بلند کرو. میرے دوستوں کہنے کا مقصد یہ ہے ہر چیز ختم ہو جائے گی، ہر چیز ختم ہو جائے گی، ہر فسانہ ختم ہو جائے گا، بعد اس وحدہ لا شریک کی زندہ رہے گی. وہ باقی ذات ہے، وہ لفانی ذات ہے. اس لیے اپنا تعلق اس سے جوڑے، اپنی نسبت اس سے جوڑے. یا اللہ تو مالک ہے، تو خالق ہے، تو ہمیں پالنے والا ہے، پوسنے والا ہے. ہم تیری ہی بارگاہ میں اپنی حاجتیں پیش کرتے ہیں، ہم تیری ہی بارگاہ میں دست دعا ہیں. اس لیے اس کی ذات نے ہمیشہ رہنا ہے. اپنے اس غفور الرحیم رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے. یہ جو ایام حج ہے نا، ذی الحج، حضور نے فرمایا اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی بڑی سنتا ہے. تو جب وہ سنے نا تو اس کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے. بالخصوص 9 ذی الحج کی رات اس کو اہتمام کریں. روزہ بھی رکھیں. آپ 10 ذی الحج کا نہیں رکھیں نا، 10 ذی الحج کو گوشت کھانا. 10 ذی الحج کا تو روزہ نہیں ہوتا، اس سے پہلے ایام حج کے آپ روزے رکھیں تو یہ سنت ہے. یہاں بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ جن لوگوں نے قربانی کرنی ہوتی ہے ان کے جو ناخن ہیں بال کٹوانا، یہ سنت ہے. اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کو سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا. آپ ناخن نہ کٹوائیں، بال پہلے کٹوا لیں جس بندے نے قربانی کرنی، اور آپ کو اتنا ثواب ملے گا جتنا حاجیوں کو ثواب ملتا ہے. لیکن اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو گناہ نہیں ہے. کئی لوگ واجب سمجھتے ہیں، گناہ نہیں ہے، مستحب امر ہے، سنت عمل ہے، کیونکہ حضور نے واجب نہیں فرمایا کیونکہ سستی ہونے کا ڈر ہے. تو اللہ تعالی ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے اور اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنتے ہیں آپ فرمائیں.